السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ ہم بات کریں گے جی خاص طور پر اس وقت پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر، خاص طور پر ثانیہ پشاور ہم سب کے سامنے ہیں۔ 100 سے زائد افراد وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اس میں کون قصوروار ہے؟ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کے پی کے حکومت پر، جو اس سے پہلے موجود تھی، کیونکہ اب تو اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے کی توڑ دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان میں افراط زر کی شرح میں 5 دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور جنوری 2023 میں افراط زر کی شرح وہ 27.6% تک گئی ہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور حکومت میں 1975 میں افراط زر 27.8% ریکارڈ کی گئی تھی۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر جس پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری حامد حمید صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ سرگودا سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے گا، سب سے پہلے آغاز یہیں سے کرتے ہیں، بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے، اور وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جی مریم بی بی جو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنی ہیں، ان کو اس پر اعتراض تھا، اور وہ کہتے ہیں جی موروثیت نہیں ہونی چاہیے پارٹی میں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس پہ قیاس رہی ہے ابھی نہیں، تصدیق ایسا ہوگی نہیں ہے۔ چودھری صاحب، ابھی محمد زبیر جو ترجمان ہیں مریم بی نہیں بی کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی استعفیٰ دے دیا انہوں نے، استعفیٰ دینے کی انہوں نے تائید کی ہے، منظور نہیں ہوا۔ تردید اس بات کی ہے کہ جو ایشوز پبلک میں ڈسکس ہو رہے ہیں کہ شاید مریم صاحبہ کی وجہ سے انہوں نے یہ ریزائن کیا ہے، اس استعفے پہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ میری جو ہے نا اپنی مصروفیات ہے، جس کی وجہ سے میں اب یہ اس طرح کام نہیں جاری رکھ سکتا۔ تو پارٹی بیٹھے گی، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے۔ ظاہر ہے ریزرویشن بڑی پارٹیوں میں ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کی بھی کوئی ریزرویشن ہوگی جو انشاءاللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کی جائے گی۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے چودھری صاحب کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے، جیسے آپ نے کہا ابھی تصدیق نہیں ہوئی، کہ موروثیت کے حوالے سے اس سے پہلے چودھری نثار صاحب نے، جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمارے سامنے کے جو بچے ہیں ان کو اگر آپ ہمارے اوپر سینئر نائب صدر یا اس طرح کے چیف آرگنائزر بنا کر بٹھاؤ گے تو مشکل ہو جائے گا سینئر لوگوں کے لیے کام کرنا، جو 40 سال سے خدمت کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں۔ مجھے علی سرور صاحب یہ آپ بتائیں کہ کیا جتنی بھی پارٹی کی قیادت ہے، جو سیکنڈ لائن کی ٹیئر قیادت ہے، وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں تو وہ اتنا بڑا کٹ نہیں کر سکتے، ورکرز کو موبلائز نہیں کر سکتے۔ ہماری پارٹی یا کسی بھی جماعت میں ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے قیادت کا، وہ میاں نواز شریف ہے، اور میاں نواز شریف کے بعد اگر کسی نے ٹرن لیا ہے، ورکر کو موبلائز کیا ہے، پارٹی میں کوئی نئی روح پھونکی ہے، تو وہ مریم نواز ہے۔ تو اس میں یہ کریڈٹ کوئی اور شخص لے نہیں سکتا۔ آپ شاہد خاقان صاحب ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہماری جماعت کا کوئی بڑا لیڈر ہو، وہ مجھے کراچی میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، پشاور میں، لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں۔ نہیں، جب بات تک اس میں قیادت نہیں آگی، چودھری جب صاحب اس تک میں قیادت نہیں ہوگی۔ چودھری صاحب اس میں ان لوگوں کا جو 40 سال سے آپ کی پارٹی میں 45 سال سے موجود ہیں، وہ تو پھر ساری عمر خواب ہی دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ تو مریم نہیں نواز تو صاحبہ، پھر کیپٹن صفدر، پھر ان کا بیٹا حمزہ نواز، اور پھر دیگر لوگ، مطلب یہ خاندان سے باہر جو ہے بڑے بڑے عہدے نہیں نکل رہے۔ نہیں، آپ یہ بتائیں مجھے کہ شاہد خاقان عباسی کو اسی جماعت نے پرائم منسٹر بنایا تھا، تب بھی مریم موجود تھی، تب بھی کیپٹن صفدر موجود تھے، تب بھی حمزہ موجود تھے، تب بھی میاں شہباز شریف موجود تھے۔ سر، حمزہ تو ابھی ایک بھی دیکھیں نا، حمزہ سے بہت سینئر لوگ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے، لیکن وزیر اعلیٰ کا نام نکلا شہباز شریف صاحب کے بعد، کیونکہ وزیر اعظم بن گئے تو حمزہ شہباز صاحب بنے۔ دیکھیں، اس میں پارٹی کے بہت سارے الائنس جو تھے جنہوں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ میاں صاحبان اگر اپنی فیملی میں سے لوگ لے کے آئیں، جس طرح آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان سنا، تو بہت سارے ایسے ہیڈن چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، جن کو ویٹیج دینی پڑتی ہے۔ اچھا، ویسے ذاتی طور پر آپ چودھری صاحب موروثیت کے خلاف ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موروثیت ہی ہونی چاہیے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا؟ نہیں، اگر تو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر وہ ڈیلیور کس ڈیلیور طرح؟ نہیں جو کر رہے، صاحب ایک شخص کا بچہ ظاہر ہے، اب آپ نے اتنی خدمات ہیں، یا کہ اور شخص جو 40-45 سال سے لیڈر کے ساتھ ہے، اور ایک بچہ جو نیا یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہو، اور اس کو آپ کہیں کہ جی لیڈر مان لیں، اور جو 40 سال سے جو ساتھ ہے، جو سیاست کر رہا ہے، اس کی جگہ اس کو بٹھا دیں آپ، تو وہ شخص تو بولے گا نا 40 سال سے میں موجود ہوں، سیاست کی جتنی اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں، یہ بچہ تو یونیورسٹی سے آیا، اس کو کیا پتا؟ نہیں، 40 سال میں پارٹی نے بھی تو اس شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے
اس کو منسٹر بنایا ہے, ان کو ضمنی الیکشن لڑوائے ہیں, ان کو اسمبلیوں میں بار بار بھیجا ہے, پرائم منسٹر تک سیٹ پہ ایک عام شخص کو بھیجا ہے. یعنی فیسلیٹیٹ کر دیا ہے, اس لیے اس شخص کو خاموش رہنا چاہیے, کوئی بھی شخص وہ اپنے گھر سے کسی کو بھی بنا دے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ ود ان پارٹی اس پہ گفتگو کریں. جب آپ کے ساتھ آن لائن میٹنگ ہوتی ہیں پھر آپ وہاں پہ خاموش نہ ہوں. یہ کمزور لوگ ہیں جو اپنی بات گھر میں ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے جو سڑکوں میں چوراہوں میں آ کے مظلومیت کا ڈھونگ چڑھا کے وہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں, جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, کیا تب بھی انہوں نے کوئی ورکر کی بات سنی تھی؟ تب بھی انہوں نے پورے پاکستان میں وزٹ کیے تھے؟ تب بھی انہوں نے کوئی نوکریاں دی تھیں؟ وہ اپنی 1 سال کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے رکھیں کہ انہوں نے بطور پرائم منسٹر کتنے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, کتنے ورکرز کو oblige کیا ہے. اچھا, یہ سارے جو آپ نے اس انہوں نے اس وقت ملک میں جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اس کا مطلب ہے کہ قیادت تک پہنچی تھی, لوگوں نے کہا جا کے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب کا رویہ یہ رہا ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں پرفارمنس دیکھیں نا آپ. میاں شہباز شریف ہیں, اس بدترین حالات میں بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کی ذرا آپ نے بات کی تو اس وقت میرے سامنے ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو افراط زر کی شرح ہے وہ 5 دہائیوں کی بلند ترین سطح پر ہے, اور مہنگائی نے 47 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. آپ کی حکومت آئی, خان صاحب کی بات سر 8-9 ماہ ہو گئے, اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 47 سال, اس سے پہلے بھٹو صاحب کی حکومت میں تھی اتنی مہنگائی, اس کے بعد آج ہے اتنی مہنگائی. بالکل آپ اس پہ درست کہہ رہے ہیں, میں اس کو کنفرنٹ نہیں کروں گا. بطور پولیٹیکل ورکر ہمیں پبلک میں بھی اس کی بڑی پریشانی ہے کہ جو آج مہنگائی کی صورتحال ہے تو بڑی تشویشناک ہے. اس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اچھا, مذمت کر رہے ہیں آپ مہنگائی کے حوالے سے, لیکن ایک بڑی اہم بات ہے. بالکل کر رہے ہیں, اور اس پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے قصوروار صرف ہم نہیں, اس کے قصوروار اور بھی جو ہے نا لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے 3.5 سال حکومت کی, عمران خان صاحب نے بھی, ان کی پالیسیز بھی موجود ہیں. اچھا, اس میں چودھری صاحب ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کل کھڑے ہو کر سینٹ میں مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ جی لولی لنگڑی حکومت ہے ہمارے پاس, اس سے بہتر ہے کہ ہم انتخابات میں چلے جائیں. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی انتخابات سے رائے فرار اختیار نہیں کی جا سکتی, 2 اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, تو لہٰذا انتخابات ہی واحد حل ہے. تو آپ کی ذاتی رائے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے کیا ہے کہ یہ دونوں صاحب صحیح بول رہے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات میں جایا جائے, یا اکتوبر کا انتظار کریں گے آپ؟ مزید مہنگائی ہوگی, ظاہر غربت بڑھے گی, آئی ایم ایف کے فیصلے آپ کے سامنے. دیکھیں, یہ فرسٹریشن میں ایسے بیانات دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پبلک نے مینڈیٹ جو ہے وہ 2023 اگست تک دیا ہے, آپ اس مینڈیٹ کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹائم پہ الیکشن کروانے چاہیے. اگر یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں پی ٹی آئی نے, تو پی ٹی آئی کے حالات ایسے تھے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. ایک پروونس وہ دیوالیہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور دوسرے میں جو بندر بانٹ جو وہاں پہ پنکی گوگی اور کپتان کی حکومت تھی, اس کا حشر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ڈی سی او, ڈی پی او, آر پی او, کمشنر کی سیٹیں سیل ہوئی ہیں, منتھلی رینٹ پہ ضلعوں کو بیچا گیا ہے. چودھری صاحب, یہ تو حقائق ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, تو یہ حقائق ہیں, تو یہ اس کو لیکن اس میں ایک اہم بات ہے چودھری صاحب, اس میں اہم بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, فیب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اگر آپ اگست تک کی بات کرتے ہیں تو 6 ماہ آپ کے پاس ہیں. تو 6 ماہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, تمام چیزیں مہنگی ہوں گی, ڈالر کی دیکھ لیں پرواز کہاں چلی گئی ہے. دیکھیں, مہنگائی کا تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور ہم اس میں ابھی تک قابو نہیں پا سکے. یہ تو فیکٹ ہے. اس کو میں 6 ماہ اگر ضرور آپ رکھنا چاہتے ہیں حکومت, تو 6 ماہ میں کیا پالیسی آپ کی, کیا ریلیف دے سکیں گے 6 ماہ میں آپ؟ ہم بالکل کوشش کریں گے, بالکل کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اگر ریلیف نہ دے سکے, اگر لوگوں کے سامنے ہم ڈیلیور نہ کر سکے, تو ہم اپنی شکست کو بھی کھلے دل سے قبول کریں گے. نہیں, شکست قبول کریں گے تو پھر سر یہ دیکھ لیں انتخابات میں پھر شکست تسلیم کر لیں. اگر آپ انتخابات میں جا کر یہ کہیں کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کو ریلیف نہیں دے سکے, تو پھر ووٹ نہیں پڑے گا آپ کو.
नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखें, ये हमें भी पता है कि हमारी पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला है। हम इस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया गया मगर हमें इख्तियार नहीं मिला था, इख्तियार किसी और के पास था। हम ये एक्सक्यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि एफएम जो है ना वो आज हमारा फलां है, आज फलां है, आज फलां है। हमारी गवर्नमेंट है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेंगे। जैसे हालात थे वो सबके सामने थे कि जिन हालात में टेक ओवर किया है, रोज पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें लगती थी, रोज पाकिस्तान की मईशत पे क्वेश्चन मार्क लगता नहीं था। सर, ये तमाम सवालात तो अभी मौजूद हैं। मईशत के हवाले से भी सवाल मौजूद है, डिफॉल्ट के हवाले से सवाल मौजूद है। डार साहब आए थे तो कहा था डार साहब आ गए हैं, कोई जादू करेंगे, डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा। आज ओपन मार्केट में 290 तक में मिल रहा है सर। देखें, ये वो चीजें हैं, इस पे हम जितनी डिबेट कर लें शायद वक्त कम पड़ जाएगा और हम इसको अपनी बहस को जो है ना वो महदूद नहीं कर सकेंगे। अच्छा ये चो साहब जाते जाते मुझे ये बताइए, डॉलर के बढ़ने का, महंगाई के आने का, मईशत के डिस्टेबलाइज होने का, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा चलिए ये बताइए जाते जाते मुझे सर की तब्दीली नहीं सर, देखिए नहीं देखिए, अब इमरान खान के ऊपर आप सारी चीजें डाल रहे हैं तो फिर ये बताइए कि इमरान खान गए तो डॉलर 178 का था, इस वक्त ओपन मार्केट में 290 का भी दस्तयाब नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर जब आप हुंडी के जरिए इस चीज को मैनेज करेंगे, जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग को नहीं रोकेंगे, आपका अफगानिस्तान कहां से अपना डॉलर पूरा कर रहे हैं? सर देखिए, अफगानिस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें सर फिर आप मानिए कि हुकूमत की गलती है, नाअहली कह लें इसे, क्यों रोकने में कामयाब नहीं हुई? डॉलर क्यों अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है? ये लूप होल्स हैं और ये बदकिस्मती से ये आपके 73 सालों में ये लूप होल्स रहे हैं। हमेशा लोगों ने इस चीज को जो है ना क्रॉस किया है। हमेशा आपके मुखालफीन ने यहाँ से डॉलर बाय किया आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए। सर कार्रवाई नहीं हो रही लेकिन उनके खिलाफ। आज इंडिया जो है वो आपको वो शिकस्त नहीं दे सकता, मगर वो मुआशी तौर पे आपको कमजोर करना चाह रहा है। सर आजकल तो जंगी सारी इसकी है सर, मईशत मजबूत होगी तो फौज मजबूत होगी। जाहिर है मईशत के हवाले से जाहिर है ये सारे जो आप खुद कह रहे हैं लूज पॉल्स हैं, इनको सबको बंद किया जाना चाहिए था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक आप कामयाब नहीं हुई आपकी गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं हो सकते। अच्छा सर जाते जाते आखिरी सवाल ये बताइए कि 2 असम्बलियां तोड़ दी गई, केपीके और पंजाब, 90 दिन में इलेक्शन कराने, यानी अप्रैल में बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अप्रैल में इलेक्शन कराने हैं, तो आप ये बताइए कि इलेक्शन करा रही है आपकी गवर्नमेंट दोनों असम्बलियों में? इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि हम करवा देंगे और जो डिजिटल सेंसस उन्होंने शुरू किया है तो उस पर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। हम तैयार हैं पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए। सर ये किस तरह तैयार हैं? आप डिजिटल सेंसस की बात करेंगे तो 6 महीने लगेंगे उसमें, तो आप या तो उसके साथ कराना चाह रहे हैं या उसके बगैर कराना चाह रहे हैं? देखें, वो ईसीसी में इमरान की गवर्नमेंट ने जब हमारे सारे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे वहां पे ये पास हुआ था। डिजिटल सेंसस अगर लेट किया है तो खान साहब ने किया था, उनकी हुकूमत थी, उन्हें चाहिए था कि वो फिल फोर शुरू करवाते। तो इसका मतलब ये है जो साहब कि आप सेंसस पे जा रहे हैं, सेंसस की बात सारी कंप्लीट होगी तो उसके बाद इंतखाबात कराएंगे, इसका मतलब है कि मुश्किल है दोनों असम्बलियों में इंतखाबात? नहीं, आप देखें ना, अगर 2 असम्बलियों में, मुझे कानूनी हैसियत में आप बता दें कि अगर 2 प्रोविंशियल असेंबली में आप प्रीवियस सेंसस पे इलेक्शन करवाते हैं, फिर आप एमएनएस की इलेक्शन नए सेंसस के मुताबिक करवाते हैं, तो आपकी लिस्टें मैच नहीं होती, आपके हल्के मैच नहीं होंगे, उसमें डिफर आएगा। ये सर टेक्निकल बात है, ये तो टेक्निकल बात है चौधरी साहब। इसका मतलब है 90 दिन का जो टाइम है, 90 दिन में इंतखाबात कराने होते हैं, तो उसका मतलब गवर्नमेंट जो है टेक्निकल बुनियादों पर इनकारी है। मेरी जो पॉलिटिकल उस पे ओवरसाइट है वो तो मुझे तो नामुमकिन लग रहा है 90-90 डेज में। नामुमकिन नजर आया। बहुत शुक्रिया चौधरी हामिद हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। नामुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि सेंसस का मसला बड़ा अहम है और इस पर बात उन्होंने की। इसके अलावा शाहिद काकान अब्बासी साहब के इस्तीफे के हवाले से भी उन्होंने बात की और तनकीद का निशाना बनाया है शाहिद काकान अब्बासी को और कहा है कि जो कमज़ोर आदमी हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको लीडरशिप के सामने ये बातें उठानी चाहिए थी। इसके अलावा महंगाई पर उन्होंने ये कहा कि जनाब महंगाई बहुत है, इससे कोई इनकारी नहीं है, हम खुद मजम्मत करते हैं कि इस पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सर वो मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद